عالم کو ذلت کی اتھاہ گہرائیوں میں گرا دی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے شاہینوں نے جس طرح 1965 میں کارہائے نمایاں سر انجام دی تھی, اور ایم عالم کا تو آج تک پتہ ہے 1 منٹ میں 5 طیارے گرائے تھے, آج انہوں نے اپنی تاریخ کو دہرایا ہے. اور جس انداز میں جذبہ ایمانی کو رکھتے ہوئے شہادت کی آرزوئیں لے کر ہمارے شاہینوں نے کمال کر دی ہے, دنیا حیران ہے. اب اس کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کشمیر ڈسپیوٹ ہے یہ انٹرنیشنل ایشو ہے, ریجنل نہیں رہا کبھی بھی. اور آج آپ دیکھیں کہ یہ کشمیر کانفلکٹ جو ہے یہ 3 نیوکلر پاورز کا سٹیک ہے اس پہ, پاکستان, چائنا اینڈ انڈیا. تو جب تک کشمیر ڈسپیوٹ ریزالو نہیں ہوتا اس وقت تک ہم سمجھتے ہیں کہ ساؤتھ ایشیا میں پیس اینڈ سٹیبلٹی پریویل نہیں کر سکتی. تو آج جو میڈیشن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کی ہے ان کے بیان کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور آج یہ ثابت ہو گیا دنیا میں کہ کشمیر کا جو ہے ہمارا پاکستان کا یہ ایک کور ایشو ہے ڈپلومیٹیکلی. اور اس تھوڑے چند گھنٹوں کی جنگ میں اور کچھ دنوں پہ محیط ہم نے الحمدللہ ڈپلومیٹیکلی, ملیٹریلی اور دنیا کو ہم نے مورلی ہر طرح سے یہ بتایا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے اس کشمیر کے حوالے سے پیچھے نہیں ہٹے گا, اور ہمارا یہ کور ایشو ہے. اس کے بعد جہاں دنیا کا سب سے بڑا ہائیلی ملٹرائز زون ہے انڈین ایلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر, تو وہاں پہ 22 اپریل کا ڈھونگ رچا کے کنکوٹیڈ وہ کر کے پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا گیا, اور جس کا نتیجہ اب آپ کے سامنے ہے. ہم انٹرنیشنل کمیونٹی سے اپیل کرتے ہیں کہ انڈین ایلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں جو ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں, جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں, اور ہماری انٹرنیشنل کمیونٹی سے یہ اپیل ہے کہ یہ جو بھی میڈیشن ہو کشمیر کا سودا نہیں ہوگا, نہ ہی اب اس کو بیک برنر میں پھینکا جائے گا. یہ ایشو ریزالو ہوگا تب ساؤتھ ایشیا کا امن بحال ہوگا. تو ہماری طرف سے یہ پیغام گیا تھا پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے کہ وہ کوئی انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن ہوئے یا انٹرنیشنل پارلیمنٹری کمیٹی ہوئے وہ انویسٹیگیٹ کر لیں, لیکن انہوں نے اس کو درخور اطراء نہیں سمجھا.